السلام علیکم. فیئر اینڈ اسکوائر. آج کی فیئر اینڈ اسکوائر پرسنالٹی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ہیں. کنٹروورشل بھی بنانے کی انہیں کوشش کی گئی پچھلے دنوں، لیکن آج ان کی تقریر جو ہے کنٹروورشل بنانا تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہمارا ایک اب میرا خیال شیوا بن چکا ہے. تو آپ اس کائنات میں ایک دودھ کا دھلا ہوا ایک بڑا فرشتہ صفت انسان بھی لے آئیں تو اس میں بھی کیڑے نکال دیے جائیں گے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں فائنڈنگ فالٹس ود ادرس. تو فائنڈنگ فالٹس ود ادرس ہمیں لگتا ہے ہمارا کوئی محبوب مشغلہ ہے. چلیں بہرحال غلطیاں بھی ہمارے ہاں چونکہ لوگوں سے ہوتی ہیں، تو پھر فالٹس تو پھر لوگ فائنڈ کریں گے، ڈھونڈیں گے، ان میں کیڑے نکالیں گے. ماضی میں کیسے کیسے تالے آزما جرنیل آئے اور انہوں نے پورے کا پورا ادارہ جو ہے اس کا جو امیج ہے وہ زمین دوز کر دیا، بلکہ میرے ایک دوست کہتے ہیں زمین بوس کر دیا. تو یہ کچھ ہوتا رہا ہے ہمارے ہاں. ادھر عدلیہ میں بھی چیف جسٹسز ایسے آئے جو نظریہ ضرورت ایجاد کی ماں کے تحت ایجاد کرتے رہے اور آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا. تو میں خود بھی چونکہ آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی ملٹری ڈکٹیٹرز کو بھگتا ہوا ہے میں نے، اور عجیب انداز ہوتا ہے انسان کے ساتھ ڈیل کرنے کا جس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو آج مجھے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم کی کاکول پریڈ اکیڈمی، جو کاکول اکیڈمی کی جو پریڈ تھی پاسنگ آؤٹ، اس میں تقریر بہت عمدہ لگی. بڑی اس میں ایک سویلائزڈ ٹچ دکھائی دیا. وہ کہ یہ بڑا کوئی عجیب کھلا تضاد ہے. میرے بھائی سہیل وڑائچ کا لفظ مستعارہ لے رہا ہوں کہ کھلا تضاد ہے کہ سویلائزڈ اور افواج عام طور پہ کہا جاتا ہے، میں پاکستانی افواج کا نہیں ذکر کر رہا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ سول کا جو لفظ ہے وہ آپس میں یہ تال میل نہیں رکھتے. بہرحال بڑی سویلائز اسپیچ تھی. مجھے وہ زیادہ پسند اس لیے بھی آئی کہ چونکہ میں انگریزی کا مصنف ہوں، انگریزی کا کالمنسٹ ہوں، انگریزی اخبار سے میں ایک ایڈیٹرز کے جو سینئر ایڈیٹرز میں سے ایک ہوں، اور انگریزی میں لکھتا بولتا بھی رہا ہوں، تقاریر بھی کرتا رہا ہوں، اس لیے اچھے لگی. لیکن پھر بھی میری خواہش تھی کہ وہ اردو میں تقریر کرتے، جیسا ماضی میں بھی ہمارے کچھ چیف آف آرمی اسٹاف کرتے رہے ہیں. یہ خود بھی مجھے ایک تجربہ ہوا کہ میں ایک جگہ پہ بطور مقرر گیسٹ کے طور پہ بلایا گیا تھا، ایک تقریب تھی، تو کچھ لوگوں نے انگریزی میں کی، تو جب میں اسٹیج پہ آیا تو میں نے اردو میں کی. تو بعد میں لوگوں نے کہا تو آپ تو انگریزی کے مقرر بھی ہیں، انگریزی کے رائٹر بھی ہیں. تو میں نے کہا مجھے اس میں اتنا لطف آیا اپنی زبان میں، اپنی قومی زبان میں بات کرنے کا، کہ جیسے ہم آپس میں ایک ڈائیلاگ کر رہے ہیں، تو جیسے میں کوئی خطبہ نہیں دے رہا. بہرحال وہ تو ظاہر ہے جب چیف آف آرمی اسٹاف پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہیں وہ تو خطبہ ہی ہوتا ہے نا. وہ ایک سربراہ ہوتے ہیں، ایک جد امجد کی سی حیثیت ہوتی ہے ان کی، ایک اس میں ایڈوائس دیتے ہیں. لیکن انہوں نے بڑی اچھا احاطہ کیا جو افواج کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جس میں بہرحال افواج کا ایک بہت بڑا کردار رہا. ہماری سرحدوں کی حفاظت، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت، ملک کے اندر کو بدامنی بھی اگر آ جائے تو افواج کی طرف ہم دیکھتے ہیں، آفات آ جائیں تو تب بھی افواج کی طرف دیکھتے ہیں. تو ایک مصمم ارادہ ان کی گفتگو میں دکھائی دیا جو انہوں نے انسٹل کیا اپنے کیڈٹس میں، اپنی مسلح افواج میں ایک صحیح کماندار کے طور پہ، کہ ہم نے ہر صورت اللہ تعالیٰ کی پہ اور اپنی منزل پہ فیتھ کے ساتھ، امپیکیبل فیتھ جو ہے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور اس قوم کی حفاظت کرنی ہے ہر لحاظ سے. اور ویزیبل دشمن جو ہیں، انہوں نے یہ لفظ جو بولا یہ بڑا معنی خیز ہے کہ جو ہمارے دشمن ہمیں آنکھ سے اوجھل نہیں ہیں، دکھائی دینے والے ہیں، جو ہمارے ازلی دشمن ہیں، ڈکلیئرڈ دشمن ہیں، ان کے ساتھ تو ہم نے نبرد آزما ہونا ہی ہونا ہے اور ایک لمحہ غفلت نہیں کرنی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انویزیبل دشمن، وہ جو جنہیں ہم نادیدہ دشمن کہہ سکتے ہیں، نظر سے اوجھل، آنکھ سے اوجھل، جنہیں میں آستین کا سانپ کہتا ہوں، ہماری صفوں میں چھپے ہوئے وہ جو دشمن ہیں، ان پر بھی اسی طرح نگاہ رکھنی ہے جیسے ہمارے ہاں دہشت گرد رہے،
ہمارے ہم مذہب ہماری طرح تمام رسومات ادا کرنے والے اور بظاہر بڑے پارسا کس طرح معصوم جانوں وہ ہلاکتیں کرتے رہے ہیں، بچوں کو مارتے رہے ہیں، وہ بھی نہتوں کو. ہمیں خوشی تو بڑی ہوتی ہے کہ جی افغانستان میں امریکہ پہ فتح پا لی ہمارے افغان بھائیوں نے. پہلے تو افسوسناک بات یہ بتاؤں کہ ہمارے اکثریت افغان بھائی پاکستانیوں سے بلا وجہ کو نفرت کرتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آئی اس کی کیا وجہ ہے. اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں. ہم بہرحال ان سے محبت کرتے ہیں. ایک تو علامہ اقبال نے بھی ہمیں کچھ ایسا بات سکھائی، افغان باقی کوثار باقی اور دیگر بہت سی، اور پھر ہم انہیں مسلمان بھائی کہتے ہیں. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت زیادہ امن پسند ہے. ہمیں پنجابیوں کو تو ٹگا کہہ دیتے ہیں. یہ ٹگا پن ہے؟ محبت، خلوص، اثار جو ہے یہ ٹگا پن ہے؟ یہ محبت ہے، یہ رحمت للعالمین کا پیغام ہے، یہ ان کی پیروی ہے، یہ ان کی سنت کی تقلید ہے کہ مہاجر کو اپنے ہاں جگہ دینا، اس کو برابر کا درجہ دینا، اس کو اپنے سے بھی امیر بنا دینا، حتیٰ کہ یہاں سے سمگلنگ ساری کروا دینی، ڈالروں کی، اپنا گندم کی، چینی کی، اور پتہ نہیں کیا کیا، سب کچھ آپ نے بھیج دیا، قربان کر دیا. تو یہ انویزیبل دشمن ہے، آستین کا سانپ. اور میں نے تو کالم بھی اس پہ لکھے اور بڑے اس پہ تنقید بھی ہوئی اور کچھ لوگوں نے صلاح بھی کہ میں نے کہا کہ اینیمیز فرام ودن، جو ہمارے اندر کے صفوں میں شامل ہمارے آستین کے سانپ ہیں، ہماری ہی شکلوں میں، ہماری طرح کے، اور ہمارے جو اصل وہ دشمن بنے ہوئے کسی کا اعلی کار بن کے، چاہے پیسے کی وجہ سے، چاہے کوئی نظریاتی کشش یا بہکاوے کی وجہ سے، یا اپنی کسی زوم کی وجہ سے، یا اپنی کسی محفوظ آماج گاہوں کی، سرحدی آماج گاہوں یا غاروں کی وجہ سے. تو وہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کو، وہ ہمارے بڑے دشمن ہیں بجائے ان دشمنوں کے جو پہچانے ہوئے دشمن ہیں، جن کو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ویزیبل اینیمیز کہتے ہیں. ویزیبل اینیمیز، یہ بات ذہن میں رکھیں. انویزیبل اینیمی جو ہوتا ہے، چھپا ہوا آستین کا سانپ، اگر میرا بھائی قلعے کی فصیل پہ کے نیچے جو دروازہ ہے اس کو کھول دے اندر سے اور دشمن کو کہے کہ آ جاؤ، اور وہ میرا مسلمان بھائی ہو، راسخ العقیدہ بھی ہو، پارسا بھی ہو بظاہر، تو وہ بڑا دشمن ہے، یا وہ دشمن جو تو میرا پہلے ہی ڈکلیئرڈ دشمن ہے، جو تو مجھے تباہ کرنے کے لیے کوئی ایک لمحہ غافل نہیں ہوتا. تو بڑا دشمن وہ انویزیبل دشمن ہے. اور سب سے بڑی بات جو مجھے اچھی لگی، اللہ کرے اس پر عمل بھی ہمارے آنے والی نسلیں، آنے والے جرنیل، آنے والے جج، آنے والے بیوروکریٹ، آنے والے بزنس مین، اور تمام انویزیبل گورنمنٹس بھی ہوتی ہیں نا ہمارے ہاں، ان کو وہ خیر میں انویزیبل دشمن نہیں کہتا. انویزیبل گورنمنٹس جو ہیں ہماری، وہ جو گورنمنٹ سے بھی بڑی گورنمنٹس ہوتی ہیں ہمارے نیچے نیچے زیر زمین چل رہی ہوتی ہیں، وہ اس پیغام کو سمجھیں اور وہ تھا اور اس پر عمل کریں کہ ریاست کا محور عوام ہے. اور اب میرا میسج بھی لے لیں کہ عوام کا محور پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ میں ٹٹھا ہے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، کالا ہے، گورا ہے، کوجا ہے، سونا ہے، جو پارلیمنٹ میں آ گیا ہے وہ پارلیمنٹ کا نمائندہ ہے. اور اس میں عمران خان سے دستبستہ گزارش ہے کہ پارلیمنٹ کو ایک عوام کا منتخب ایوان سمجھتے ہوئے، وہ جب باہر نکلے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں سمجھتے، تو اس کو سمجھتے ہوئے ایوان کا نمائندہ فورم اس میں واپس آئیں. کوئی نہ کوئی قانون میں گنجائش موجود ہے آئین میں، اور وہاں اپنا ایک مضبوط کردار ادا کریں. پاپولیرٹی کی فورس جو ہے ان کو منفی انداز میں نہ چلائیں، اس کو ملک کی سلامتی کے لیے استعمال کریں. میجورٹی کی جو طاقت ہے اس کو معیشت کی مضبوطی اور لوگوں کے اندر اوئے توئے، گالی گلوچ اور نفرتیں کم کر کے ان کو صحیح رہنمائی دیں، اور ان کو وہ نوکریوں کا یا گھروں کا جھانسا بشک نہ دیں، لیکن ایسی سمت میں چلیں کہ ان کو یہ چیزیں ملیں. ماضی میں ملتی رہی ہیں، وہ کم ملی ہیں، لیکن اگر آپ معاشی منصوبہ بندی کریں گے اور اپنی خود پسندی سے باہر آ کر خود کو اور کوشش کریں گے چیزوں کو سی تھرو کرنے، بین السطور دیکھنے کی،
انالائز کرنے کی، ان کا تجزیہ کرنے کی، تو صحیح سمت کا تعین فاسٹ ٹریک پر ہو سکتا ہے، اور آپ اس بڑی فورس کو، یہ جو پاپولیرٹی کی ہے، استعمال کر کے ملک کی طاقت کو موبلائز کر سکتے ہیں، گیلونائز کر سکتے ہیں۔ میرا نظریہ اپنا یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اکنامک انجن بھلے آپ کی انڈسٹری ہے، آپ کی زراعت ہے، لیکن سب سے بڑا اکنامک انجن آپ کی عوام ہی ہوتی ہے۔ چاہے اس میں پروفیشنل لوگ ہوں، وہ بڑا انجن کا اگلا ایک زیادہ طاقتور انجن ہوتا ہے، اور عام کسان دہقان جو ہے، بھلے آپ اس کو چھوٹے پاور کا انجن کہہ لیں، لیکن وہ بھی انجن ہوتا ہے۔ اس اکنامک انجن کو اس فورس کے ذریعے امپاور کریں، نہ کہ ان میں نفاق، فساد، اونچ نیچ، حق و باطل، صادق و امین کی خواہ مخواہ کی لڑائی میں نہ جھونکیں۔ خدا کے لیے شکریہ جناب۔